مصلی پہ کھڑا کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور میرے نبی نے صدیق کا ہاتھ پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کیا، تو کوئی اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل اور اس سورت سے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی چوتھی منزل کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لجپال نبی، مدینے کے تاجدار، آمنہ کے لال، بے کسوں کے کس، بے یاروں کے یار، بے سہاروں کے سہارا، تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان عظمت کو، شان کو، مقام کو، رفعت کو، بلندی کو، اور ایسے ایک عظیم سفر کو بیان فرمایا ہے جسے سفر معراج کہا جاتا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا جو سفر معراج سے منسوب ہے۔ قلندر لاہوری، مصور پاکستان، عاشق رسول علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی سفر معراج کے حوالے سے کہا تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو، اور یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاہد کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ یہ جو واقعہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت اللہ شریف سے، مسجد حرام سے، یا ام ہانی کے گھر سے مسجد اقصیٰ تشریف لے جانا، مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں اور رسولوں کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے پہلے آسمان کی طرف سفر کرنا، پھر 7 آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے بیت المعمور پر فرشتوں کی امامت فرمانا، پھر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کو پیچھے چھوڑ دینا، پھر آگے لامکہ کی طرف جانا۔ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میسر آیا ہے، رب نے عطا فرمایا ہے، یہ جو سفر معراج ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے۔ اگر روحانی ہوتا تو اس پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا، تو یہ سفر جو تھا یہ سفر جسمانی تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اپنے رب کی زیارت کی ہے، اور واپسی پہ آ کے اسی لیے فرمایا ہے من رآنی فقد رأى الحق۔ تو یہ سفر جو تھا وہ جسمانی سفر تھا، اور ہماری جو سائنس ہے اس نے بھی سفر معراج کہ یہ جو قانون ہے حرکت کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جانے کے لیے، سفر کے لیے 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے محرک کا ہونا ضروری ہے،
سائنس کہتی ہے پھر متحرک کا ہونا ضروری ہے، سائنس کہتی ہے پھر زمانہ حرکت کا ہونا ضروری ہے، سائنس کہتی ہے پھر مبدأ حرکت کا ہونا ضروری ہے، سائنس کہتی ہے پھر منتہائے حرکت کا ہونا ضروری ہے، سائنس کہتی ہے پھر وجہ حرکت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ کا کلام دیکھیں، اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت میں سائنس نے جو 6 سوال اٹھائے ہیں، اللہ رب العزت نے اس ایک آیت میں 6 سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر، اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے یہ بھی معجزہ ہے، اور اس قرآن کا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس قرآن کا بھی چیلنج ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رب نے عطا فرمایا ہے۔ اور اس معجزے کی ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان 6 سوالوں کے جواب دے کے بتایا ہے کہ یہ جو جانے والا ہے وہ بھی سچا ہے، لے کے جانے والا جو ہے وہ بھی سچا ہے، اور جو قرآن کے اندر جس واقعے کا ذکر موجود ہے یہ قرآن بھی سچا ہے، اور یہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ بھی سچا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی۔ اب اس آیت کا آغاز جو ہے وہ سبحان اللہ سے ہے۔ رب نے پہلے اپنی تقدیس بیان فرمائی، اپنا ذکر فرمایا، فرمایا جو جا رہا ہے اس کو بعد میں دیکھنا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو جا رہا ہے معراج پہ اس کو بعد میں دیکھنا، جو لے کے جا رہا ہے اس کو پہلے دیکھنا۔ فرمایا پہلے رب نے اپنا ذکر فرمایا میں لے کے جا رہا ہوں، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات۔ فرمایا اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو محرک ہے وہ ذات خدا ہے، جو لے کے جانے والی ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ اب اس واقعے کا انکار وہ کر سکتا ہے جو خدا سے زیادہ پاور والا ہو، اس واقعے کا انکار وہ کر سکتا ہے جو خدا سے زیادہ طاقت والا ہو، اس واقعے کا انکار وہ کر سکتا ہے جو خدا سے زیادہ پاورفل ہو۔ گویا رب نے یہ الفاظ ادا کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، فرمایا جو جا رہا ہے اس کو بعد میں دیکھنا، جو لے کے جا رہا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ اگر وہ لے کے جانے کی سکت نہیں رکھتا تو پھر تو نہیں ماننا چاہیے، لیکن اگر اس کی قدرت ہے وہ لے کے جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معبود جا بھی سکتا ہے۔ تو پہلی بات جو ہے فرمایا محرک کا ذکر فرمایا، فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ اب دوسری بات کا ذکر فرمایا، فرمایا جو معراج پہ لے کے جانے والا ہے، جو محرک ہے اس کا وہ اللہ ہے۔ اب متحرک کون ہوا؟ فرمایا بعبدہ، اس کا محبوب جو ہے، رب جس کو لے کے گیا ہے وہ نبیوں کا سردار ہے، رب جس کو لے کر گیا ہے وہ آمنہ کا لال ہے، رب جس کو لے کر گیا ہے وہ مدینے کا تاجدار ہے، رب جس کو لے کر گیا ہے وہ فاطمہ کا بابا ہے، رب جس کو لے کر گیا ہے وہ حسین کا نام ہے۔ فرمایا بعبدہ، بندہ خاص کو۔ تو کہا یہ متحرک جو ہے یہ ذات پاک مصطفیٰ ہے، لے کے جانے والا خدا ہے محرک، اور جو گیا ہے وہ مصطفیٰ ہے متحرک۔ اب سائنس کا تیسرا سوال تھا، سائنس نے کہا کہ وقت کون سا تھا، زمانہ کون سا تھا، رب نے کہا لیلا، فرمایا جو وقت تھا، جو زمانہ تھا وہ وقت رات کا تھا، فرمایا پوری رات بھی نہیں، لیلا، رات کا انتہائی مختصر ترین حصہ، رات کا وہ حصہ جس میں ستارے نہیں، جس میں ستاروں کی چمک نہیں، جس میں ستاروں کی جگمگاہٹ نہیں، جس میں چاند کی چاندنی نہیں۔ فرمایا 27ویں رات تھی، چاند کی بھی روشنی نہیں تھی، ستاروں کی بھی چمک نہیں تھی، اور مدینے والے کو رب لے کے جا رہا تھا۔ فرمایا لیلاً، زمانہ جو تھا رات کا انتہائی مختصر وقت تھا۔ چوتھا سوال سائنس کا تھا کہ مبدأ حرکت کیا ہے،
یہ سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ قرآن نے کہا من المسجد الحرام، فرمایا اس سفر کا آغاز جو تھا وہ بیت اللہ شریف سے ہے، وہ مسجد حرام سے ہے۔ سائنس کا 5واں سوال تھا کہ منتہائی حرکت سفر کا اختتام قرآن نے کہا الی المسجد الاقصی، فرمایا بیت اللہ سے چلے ہیں مسجد اقصی گئے۔ اور 6واں سوال تھا کیوں معراج کرائی؟ قرآن نے کہا لنریہ من آیاتنا، ہم نے معراج محبوب کو اس لیے کرائی ہے تاکہ اس مدینے والے کو ہم نشانیاں دکھائیں۔ مدینے والے تو آ کر دیکھ تو صحیح، تو نے صدیق و عمر عثمان و علی کی وفا دیکھی ہے، تو نے بلال پہ ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، تو نے سلیمان کو بکتا ہوا دیکھا ہے، محبوب تو نے اپنے غلاموں پہ ظلم و ستم دیکھے ہیں، ذرا آنا نا ہمارے پاس، ہم تجھے دکھائیں گے کہ تیرے غلاموں نے جو ظلم سہے ہیں وہ اپنی جگہ پر رب نے جو ان کے لیے انعام کی بارش بنا رکھی ہے وہ تجھے دکھائیں گے تاکہ تجھے پتا چلے کہ تیرے غلاموں نے ظلم سہے ہیں تو رب نے ان کے لیے انعام کیا رکھے۔ لنریہ من آیاتنا، اور محبوب تو آئے گا ہم تجھے دکھائیں گے نا۔ یہ جو کہتے ہیں انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، کہ محبوب کی اولاد بیٹا جوان نہیں ہوتا، نسل کیسے چلے گی؟ ہم دکھائیں گے جو ہمارا ہوتا ہے ہم اسے مٹنے نہیں دیتے۔ محبوب تو آئے گا لنریہ من آیاتنا، ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد نبیوں کو سلامت رکھا ہوا ہے، تو آئے گا اور نبیوں کو مسجد اقصی لائیں گے، تو مصلی امامت میں کھڑے ہوگا، وہ تیرے پیچھے مقتدی بنیں گے اور دنیا والوں کو بتائیں گے جو اس سے پہلے 1,24,000 آئے تھے وہ بھی زندہ ہے اور یہ آنے والا جو ہے یہ اب بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک یہ زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ قال لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بڑا پاکیزہ سفر تھا، بڑا عظمتوں والا سفر تھا، بڑی شان والا سفر تھا، پر رب نے فرمایا سبحان الذی، علماء نے لکھا ہے فرمایا جب مدینے والے کو سوار کیا جا رہا تھا سواری پہ، اور سواری ادھر کی نہیں تھی، جنت سے لائی گئی سواری تھی، نام اس کا براق تھا، جبریل نے جس کی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ ذرا شان تو دیکھیں، عظمت تو دیکھیں، مقام تو دیکھیں، رفعت تو دیکھیں، وہ کتنی شان والا ہے، وہ کتنی عظمتوں والا ہے، وہ کتنی رفعتوں والا ہے، وہ کتنی بلندی والا ہے، جس کی سواری کو پکڑا نوریوں کے سردار جبریل نے ہوگا، اور وہ سواری ادھر کی نہیں تھی، جنت سے لائی گئی، 70,000 سواریوں میں سے اس کی سلیکشن ہوئی تھی اور مدینے والے کے لیے اس کو چنا گیا تھا۔ اس کو براق کہتے ہیں، براق برقن سے ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، لائٹ کو، نور کو، اور جو سواری تھی وہ خالی برق نہیں تھی، براق تھی، نور ہی نور تھا، لائٹ ہی لائٹ تھی۔ کہا کیوں؟ کہا وہ سواری اس لیے لائی گئی دنیا والوں کو بتایا گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا ہم نے اس محبوب کو بے شک بشری لبادے میں بھیجا ہے، پر ہے یہ نور ہے، اور ہم اس کے لیے وہ سواری بھیج رہے ہیں جو نور ہے، اس لیے کہ نور نے نور پہ بیٹھنا تھا، اور فرمایا ہم نے لگام کے لیے بھی اسے چنا ہے جو نور ہے۔ وہ جب حضور کو اس سواری پہ، میرے اور آپ کے لجبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سواری پہ بٹھایا گیا تو منظر بڑا عجیب تھا، بڑا کیف تھا، بڑا مزہ تھا، بڑا لطف تھا کہ اس 27ویں رات کے اندر بیت اللہ شریف میں حضور کو سوار کیا جا رہا ہو۔ اس جگہ جانا تو اعزاز سے کم نہیں۔ بیت اللہ شریف وہ مقام ہے جہاں ہم دن رات دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مقام پہ لے کے جائے، اس جگہ لے کے جائے، ان گلیوں میں لے کے جائے، اس گھر کی طرف لے کے جائے۔ میرا آپ نماز
آپ یہاں سے اس کی طرف رخ کرتے ہیں اور نظر نہ بھی آئے تب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ مومن جو ہے اس کی نظر کعبے میں پڑتی ہے اور کعبے کو دیکھ کے جب نماز پڑھتا ہے پھر اس کا لطف، اس کا کیف، اس کا مزہ کہ جب سامنے کعبہ، وہ کیفیت بندہ بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں، کہ جب سامنے کعبہ ہوتا ہے اور بندہ چاروں طرف اس کعبے کے کھڑا ہو، چکر لگائے، اس کعبے کو دیکھے، سلام کرے، اللہ کی وحدانیت بیان کرے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، کیا شان ہے اس پر اس مقام سے بھی جب میرے اور آپ کے لجپال نبی کو وہاں سے سواری پہ، نوری سواری پہ نور کو نور سوار کر رہا تھا، نوری سواری پہ نور کو نور سوار کر رہا تھا، پھر دیکھنے والا کائنات کا رب تھا نا، کائنات کا رب تھا، رب العالمین دیکھ رہا تھا کہ رحمت للعالمین کو نورانی سواری پہ سوار کیا جا رہا ہے، اور وہ منظر بڑا کیف والا تھا۔ رب نے اس منظر کو قرآن میں بیان فرمایا ہے حبیب جب تو سواری پہ بیٹھ کے چلنے لگا نا، میں اس منظر کو بیان کرتا ہوں محبوب، مجھے وہ منظر اتنا اچھا لگا ہے، میں رب ہو کے بیان کرتا ہوں سبحان اللہ۔ رب نے کہا ہے حبیب مجھے منظر عجیب لگا ہے، پیارا لگا ہے، کیف والا لگا ہے، میں کہتا ہوں سبحان اللہ۔ رب نے اپنی تقدیر سے بیان کی، فرمایا اسرا سیر کرائی، سیر کرائی۔ سیر دن کو ہوتی ہے، رات کو نہیں ہوتی، دن کو ہوتی ہے، رات کو نہیں ہوتی، پر رب نے حبیب کو معراج رات کو کرائی۔ بولا دن کو کیوں نہیں؟ فرمایا کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضور دن کے اجالے میں گئے ہیں، سورج کی روشنی میں گئے ہیں، فرمایا نہیں محبوب، تجھے رات کو بلاؤں گا، نہ دن کا اجالا ہوگا، نہ سورج کی روشنی ہوگی، نہ چاند کی چاندنی ہوگی، نہ ستاروں کی چمک ہوگی، تجھے بلا کے دنیا والوں کو بتاؤں گا یہ میرا ہے اور کائنات میں نے اس محمد کے لیے بنائی ہے۔ اسرا بعبدہ، وہ بندہ خاص کو رسول نہیں کہا، رسول نہیں کہا میں نے اپنے بندہ خاص کو معراج کرائی، رسول کا ذکر نہیں کیا کہ رسول کو معراج کرائی۔ فرمایا رسول جو ہوتا ہے نا وہ ادھر سے اس کا تعلق خدا سے مخلوق کی طرف ہوتا ہے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ فرمایا رسول ادھر سے ادھر اور عبد ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور عبد اور ہوتا ہے، عبد ہو اور ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، ای سرابہ انتظار و منتظر۔ فرمایا عبد وہ ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے، اور عبد وہ ہوتا ہے جو انتظار کرتا ہے، اور عبد وہ ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، جبریل علیہ السلام فرشتوں کو کی مہیت میں آئے اور آ کے کہنے لگے رب بلا رہا ہے، اور رب فرما رہا ہے کہ مدینے والے کی مرضی ہے۔ بِعَبْدِهِ لَيْلًا، رات کے انتہائی قلیل حصے میں اتنا مختصر وقت کہ وضو کا پانی چل رہا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، اور سفر معراج پہ لکھنے والوں نے کہا 27 سال لگے، لیکن واپس آئے بستر گرم، دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے، وضو کا پانی چل رہا ہے۔ کیسے؟ فرمایا یہ جو ہمارے نبی ہے یہ ہماری اس کائنات کی جان ہے، جب رب نے اس جان کو اپنے پاس بلایا یہ جہان ساکت ہو گیا، مصطفیٰ واپس آئے، قدم لگنے کی دیر تھی، جہاں سے نظام رکا تھا وہیں سے جاری ہو گیا۔ لیلاً، رات کے قلیل حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، بیت اللہ شریف سے چلے
سوار تھے، رفتار کتنی تھی، جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس سواری کا قدم پڑتا تھا، سبحان اللہ، جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا۔ اتنی تیز رفتاری سے میرے نبی گزر رہے تھے اور میرے نبی نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، فرمایا میں سفر میں تھا، سفر معراج میں، میرا گزر مررت بقبر موسیٰ، میرا گزر موسیٰ کی قبر کے پاس سے ہوا۔ قبروں پہ جانا شرک ہوتا تو مدینے والے ذکر نہ کرتے۔ مررت بقبر موسیٰ، میرا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزر ہوا، وہو قائم، میرے نبی فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ قبر کھلی تھی، بولیے نہیں، بند تھی، اندر کیسے دیکھ لیا؟ قبر تو بند تھی، 2000 سال گزر چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی کے درمیان جو زمانہ 2000 سال کا ہے، 2000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں ان کو میں نے دیکھا، وہ قبر میں تھے۔ پھر ماننا پڑے گا نا، جو نبی زمین کے اوپر رہ کر زمین کے اندر دیکھ سکتے ہیں، وہ گنبد خضرا میں رہ کے ہم غلاموں کو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا مررت بقبر موسیٰ وہو قائم، موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، یصلی، اس کا روٹ مصدر صلاۃ ہے اور صلاۃ کے ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا مطلب ہے نماز پڑھنا، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے کون سی نماز پڑھی؟ ادھر بھی تو پڑھی جا کے نا، حضور کے پیچھے پڑھی۔ تو پھر یہاں کا یصلی کا ایک مطلب ہے درود پڑھنا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ معراج کی رات مدینے والا یہاں سے گزرے گا، وہ انتظار میں تھے۔ جو حضور کی سواری گزری، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر پہ کھڑے ہو کے مدینے والے پر درود و سلام پڑھنا شروع کیا انہوں نے۔ مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، اور جب حضور مسجد اقصی پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام آگے ویلکم کرنے والوں میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ویلکم کرنے، خوش آمدید استقبال کرنے والوں میں تھے۔ اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے؟ اتنی رفتار، اتنی جلدی؟ میرے نبی ابھی پہنچے نہیں، وہ اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے؟ فرمایا اس لیے پہنچ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے مسجد اقصی گئے ہیں نبوت کی رفتار سے، اور میرے نبی جا رہے تھے براق کی رفتار سے۔ سبحان اللہ، اور پھر وہاں پہ گئے، سارے نبی پیچھے تھے، سارے نبی پیچھے تھے، سارے نبی پیچھے تھے، آدم پیچھے تھے، شیس پیچھے تھے، نوح پیچھے تھے، خلیل پیچھے تھے، زبی پیچھے تھے، موسیٰ پیچھے تھے، عیسیٰ پیچھے تھے، 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول پیچھے تھے۔ جبریل نے ہاتھ پکڑا مصلی امامت پہ، میرے نبی کو کھڑا کیا، کسی نبی نے اعتراض؟ امامت میرا حق ہے، میں پہلے آیا ہوں۔ حضور نے امامت فرمائی، جبریل نے ہاتھ پکڑا، ہم اہل سنت ہیں، ہماری یہی دعوت فکر ہے کہ جبریل نے مصطفیٰ کریم کا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور میرے نبی نے صدیق کا ہاتھ پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کیا، تو کوئی اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ کہا حضور نے امامت فرمائی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا حضور چلیے۔ حضور علیہ السلام کا اگلا سفر، میں اس کو کھولتا نہیں ہوں، میں 6-7 جمعے پڑھاتا ہوں لیکن میں اسی کو کلوز کر رہا ہوں۔ حضور کا اگلا سفر، پہلے آسمان پہ جو سارے تھے نا وہ مسجد اقصی میں تھے، حضور اوپر جا رہے تھے، حضور اوپر جا رہے تھے، باقی سارے نیچے تھے۔ پہلے آسمان پہ جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا،
فرشتہ جو دروازوں نے کہا من دقل باب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ انا جبریل، جبریل نے کہا انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ فرشتے نے نہیں کھولا۔ فرشتے نے اگلا سوال کیا مما کا، ساتھ بھی کوئی آیا ہے یا اکیلے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ وہ تھا جس راستے میں جبریل پہلے گیا نہیں تھا۔ اگر اس راستے سے گیا ہوتا تو پھر فرشتہ نہ پوچھتا، ڈائریکٹ جبریل گزر جاتا۔ جبریل کا دروازہ کھٹکھٹانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو راستہ بنا تھا نا صرف مصطفیٰ کے لیے بنا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا، من دقل باب، فرشتے نے پوچھا، جبریل نے کہا نا جبریل، پوچھا مما کا تیرے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ساتھ ہے۔ دروازہ کھلا، حضور گزرے، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر بیت المعمور جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، فرشتے چکر لگاتے ہیں۔ میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا، لمبا ہے، کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ وہاں گئے تو وہاں بھی جبریل نے کہا حضور مصلی امامت آپ کے لیے، زمین پر بھی امامت مصطفیٰ کی ہے، آسمانوں پر بھی امامت مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کو امامت کرائی، گئے آگے سدرۃ المنتہا پہ، میرے نبی نے قدم بڑھایا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو جبریل کو ساتھ نہیں پایا۔ میرے نبی پیچھے مڑے، فرمایا جبریل آؤ نا، فرمایا نہیں حضور بس۔ فرمایا کیوں؟ کہا یہ میرا مقام انتہا ہے، میں سے آگے نہیں آ۔ کہا آگے کیا ہے؟ کہا حضور آگے نور ہے۔ فرمایا تم کیا ہو؟ کہا حضور میں بھی نور ہوں۔ فرمایا آگے بھی نور ہے، تو بھی نور ہے، پھر آنا۔ تو نے کہا نہیں حضور آگے بھی نور ہے، میں بھی نور ہوں، پر آگے وہ جائے جس کا ہو آپ جتنا نور۔ کہا جبریل آؤ نا، کہا نہیں حضور میں نہیں آ سکتا، اگر لو تو کہا میں بال برابر بھی، کتنا بال برابر بھی اگر میں آگے بڑھا تو میں جل کر خاکستر ہو جاؤں گا، میں ساتھ نہیں چل سکتا۔ اور جب حضور نے آ کے یہ واقعہ بیان فرمایا نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جبریل تھا جس نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر ابو قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر اس سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا نا جل جاتا، پر آپ کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ سبحان اللہ۔ جبریل نے کہا حضور آپ جائیں، میں آپ جیسا نہیں ہوں۔ بعد میں اشاروں میں بات کروں، کہا حضور آپ جائیں، میں آپ جیسا نہیں ہوں اور آپ کو روکوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ آپ میرے جیسے۔ جبریل کہے آپ میرے جیسے نہیں ہو، جو دو ٹانگوں والا جنوار اٹھ کے گئے۔ حضور گئے، پھر اس مقام پہ گئے، بس 5-7 منٹ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ پھر اس مقام پہ گئے، آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی، کہا محبوب ٹھہر، تیرا رب تجھ پہ صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ پر یہاں بھی علماء نے بحث کی ہے، فرمایا رب تو ہر وقت درود پڑھتا ہے، ہر وقت صلاۃ پڑھتا ہے، پھر روکا کیوں؟ کہا صلاۃ کا ایک مطلب ہے قریب ہونا، قریب ہونا۔ رب نے کہا کیف یا محمد، اے پیارے رکیے، ان ربک یصلی، اب تیرا تو آیا ہے اپنی طبیعت کے مطابق، اب رب تیرا استقبال کرے گا اپنی مشیت کے مطابق۔ فرمایا جس طرح مہمان ہمارے گھر آئے نا تو ہم اندر سے جتنا مہمان زیادہ عزت والا ہوتا ہے ہم اپنے گھر میں گلی میں جا کے اس کا استقبال کرتے ہیں، ہم اپنی طبیعت کے مطابق کرتے ہیں، ہم اپنے جو رواج رسم و رواج ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ کہا جب مدینے والا گیا تو رب نے کہا ہے حبیب اب ہم بھی تو تیرا استقبال کریں گے۔ اور کیسا استقبال تھا جس کو قرآن نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اس قرآن کو آپ ترجمہ بھی پڑھ لیں، تفسیر بھی پڑھ لیں، مجھے کسی کی بھی تفسیر پڑھ لیں۔ ثم دنا، قرآن نے کہا پھر یہ قریب ہوا، فتدلی بس وہ قریب ہوا، دنا یہ قریب ہوا، فتدلی وہ قریب ہوا۔ دونوں کا مطلب ہے قریب ہونا، دنا کا بھی اور تدلی کا بھی۔ دنا میں حروف ہے 3 دال نون یا، تدلی میں حروف ہے 4 تے دال لام یا 4۔ دنا کا مطلب یہ قریب ہونا، تدلی کا مطلب یہ قریب ہونا، پر عربی کا قانون ہے کثرت الحروف تدل علی کثرت المعانی، زیادہ حروف جو ہے وہ زیادہ معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ کہا ثم دنا، یہ مدینے والا قریب ہو رہا تھا، فتدلی ادھر رب اپنی شان کے مطابق قریب ہو رہا تھا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، کتنے قریب ہوئے؟ محبوب اور محب کتنے قریب ہوئے؟ خالق اور مخلوق کتنے قریب ہوئے؟ ساجد اور مسجود کتنے
کوسین اس طرح ملے ہوئے. قرآن نے کہا نہیں نہیں نہیں، او ادنا، اس سے زیادہ قریب، اس سے زیادہ قریب. اور میرے نبی فرماتے ہیں فودا یدہ بین کتفیہ، میں رب کے اتنا قریب تھا کہ رب نے اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا. فوجدت بردھا بین صدیہ، فرمایا ہاتھ ادھر تھا، ٹھنڈک میں محمد اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا. ہاتھ ادھر تھا ٹھنڈک میں سینے میں. اور کیا ملا؟ میرے نبی فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں تھا رب نے اپنا دست قدرت رکھا تو رب نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا. پھر وہاں میرے نبی نے رب کی بارگاہ میں کہا اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما ولم تلد داؤد الحدیدا وسخرت سلیمان الریاح وخلیت عیسی الموتى فماذا جعلت لی. مولا تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو نرم لوہا دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے دیے. فماذا جعلت لی، مولا میرے لیے کیا ہے، مجھے کیا دے رہا ہے؟ رب نے کہا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے، تجھے ان سب سے بڑھ کے عطا کروں گا. مولا مجھے کیا ملے گا؟ رب نے کہا ہے حبیب اللہ ذکر تو اللہ ذکر تماہی، تیرے ساتھ وعدہ ہے جہاں جہاں ذکر خدا ہوگا ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوگا. اللہ ذکر تو اللہ ذکر تماہی، جہاں جہاں ذکر خدا ہوگا ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوگا. جعلتک فاتحا، میں نے تجھے فاتح بنایا، وخاتما، میں نے تجھے خاتم بنایا، وشرحت لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا، وضعت عنک وزرک، میں نے تیرے سارے بوجھ ہٹا دیے، اور محبوب ورفعت لک ذکرک، میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا. سبحان اللہ. اور بات اور ختم کرتا ہوں. میرے نبی نے دیکھا کہ کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے.